لوگ کہتے ہیں عورت رازدار نہیں ہے، خدا کی قسم اگر عورت رازدار نہ ہو تو مرد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ اندر کا پوائنٹ سمجھ جائیں یار، کس کس نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا؟ اس نے بتایا کبھی؟ تم کہتے ہو عورت رازدار نہیں ہے، عورت اگر راز نہ چھپائے تو مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ عورت کے بڑے حق ہے مرد پر، اسی طرح جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جو سارا دن کام کرنے کے بعد خالی ہاتھ جائے گا گھر، اللہ ناراض ہے اس سے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ گھر کچھ لے کے جانا حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا پتھر ہی لے جاؤ یار، یہ نہیں کہ اس عورت کو جا کے مارنا ہے۔ پتھر مین سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک کے یہ مفہوم ہے۔ اگر آپ کہیں گے میں آپ کو حدیثوں کے حوالے بھیج دوں گا تو کیا فرمایا؟ ہلکی سی چیز لے جاؤ یار، تمہارے پاس 10 روپے بھی نہیں ہے یار، 5 روپے بھی نہیں ہے، 2 کینڈیاں لے جاؤ یار، ایک جا کے اس کے منہ میں ڈال دو، ایک اپنے منہ میں ڈال دو، ماحول کو بہترین کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جو اس طرح کرے گا اس کے لیے میرا جنت میں ساتھ ہے، جنت کی بشارت ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ تو عورت سے کہا اگر تو دروازے پہ آ کے ویلکم کرے گی اور لے جائے گی اندر تک تو تیرے لیے آدھے جہاد کا ثواب ہے۔ اچھا آگے چلیں کہ مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اگر عورتیں اس طرح۔ اب نکاح کی طرف آ جائیں، ساری کائنات کو یہ میرا پیغام پہنچا دیں، نکاح میں کیا آیت آئی قرآن کی کہ نکاح کرو اللہ تمہارے حالات ٹھیک کر دے گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں غنی نہ کر دوں نکاح نہ کرنا۔ دونوں صورتیں چیک کرنی ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ بس ہو گیا، گناہ نہ کر لے، نکاح اس پہ فرض ہو گیا۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ میں گناہ کر جاؤں گا تو نکاح واجب ہے، اگر آپ کو پتا ہوگا گناہ ہونا ہی ہونا ہے تو پھر فرض ہو گیا۔ اور اگر آپ نارمل حالت میں ہیں تو پھر سنت ہے یار، 3 خالی سنت نہیں ہے۔ اگر آپ نارمل حالات میں ہیں تو سنت ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی خرابی نہ ہو جائے، میں زنا نہ کر جاؤں تو پھر آپ کو واجب ہے، اور اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ ہو جائے گا اب نکاح فرض ہو گیا، اب نکاح کر دو اللہ غنی کر دے گا۔ اور عام حالات میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جب تک میں تمہیں غنی نہ کر دوں۔ غنی کیا کہ تیرے پاس گھر بار یہ وہ سارا اے سی وے سی لگا ہوا ہے، بیڈ شیڈ تو بچھایا ہوا ہے، تو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، 25 سال کا وہ خرچہ بھی تو نے ہڑپ کر لیا اس لڑکی والوں کا، اور ان سے جہیز بھی مانگ رہا ہے، اور پھر تیرے لیے روٹیاں بھی پکائیں۔ وہ صرف نکاح کا کھانا سنت ہے، باقی سب باطل ہے۔ مرضی سے کھلا دو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن باطل ہے پریشر ڈالنا، اور جتنا خرچہ کھانے پہ ہوا، جتنا جہیز بیٹی والوں نے بھیجا ان کے پاس کیلکولیشن ہونی چاہیے۔ اسلام یہ ہے، اور وہ بیٹی کے باپ کو وہ جب وہ بھیجے تو وہ چیک کاٹ کے اس کو بھیج دیا جائے۔ جب غنی ہو جاؤ تو یہ سارے خرچے ادا کرو اور نکاح کرو۔ اب اگر غنی نہیں ہو تو پہلے نکاح کرنے لگے ہو نا، تو اب پیکیج یاد رکھو۔ اگر امیر ہو تو عورتوں کے لیے کپڑے دھونے والی علیحدہ، جب تک غنی نہ کر دوں نکاح نہ کرنا۔ جب تک تم اور بیوی کو ہم کس لیے لے کے آ رہے ہیں؟ آدم کو اللہ نے ہوا کو کیوں پیدا کیا؟ آدم کے لیے اپنی تجلی ڈالی، پھر تجلی نکالی تو وہ پریشان رہنے لگ گئے۔ پھر عورت کو کس لیے بنایا؟ سکون کے لیے، پانڈے دھونا سے نہیں بنایا۔ ایک ہی مقصد ہے عورت کا، مرد کو سکون دینا۔ جب تم اسے اتنے کام لیتے ہو تو کہاں سے تمہیں سکون دے گی؟ ساری رات پانڈے بھی دھوی جان رہی ہے تو رات کو آگے آپ اسے سکون بھی مانگتے ہو، کہاں سے سکون دے گی؟ اگر سکون، پھر میں نے دوسرا پیکیج آپ کو دیتا ہوں۔ اگر تو تم غنی ہو، کپڑے دھونے والی علیحدہ لگاؤ، صفائی والی علیحدہ، برتن دھونے والی علیحدہ، کھانے والی، چلو میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ کھانا خود پکا لیا کرو۔ اگر تمہارے شوہر امیر ہیں تو کھانا خود پکا لیا کرو، درود پاک پڑھتی ہوئی، کوئی محبت نہ ختم ہو، نہیں تو تمہیں پتہ لگ جائے کہ صبح ناشتہ کرا کے جائے شوہر اور رات کو کڑھائی لے کے آئے، یہ اس کا فرض ہے۔ عورت پہ کھانا وانا بنانا کوئی فرض نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے کہ یار وہ آپ کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، آپ کے ماں باپ کو سنبھال رہی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو 1000 مرتبہ۔ اب جن کے پاس یہ پیکیج نہیں ہے وہ غریب ہیں، تو اب اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ دھیان سے چلو، خدا اور رسول کا واسطہ عورتوں کو ذلیل نہ کرو، لگ پتہ جانا آپ کو۔ حضور نے فرمایا میں تم سب سے بہترین وہ ہے جس کے گھر میں اخلاق ہوں، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں، میرے گھر میں میرے اخلاق سب سے زیادہ ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا اور عمدہ اخلاق کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر، آپ کو نمازی تو بڑے ملیں گے بڑھ، لیکن زبان کا اچھا کوئی ملے گا، اور زبان کا اچھا کروڑوں میں بھائی بھی بڑی مشکل سے۔ آ جاؤ واپس، کیا فرمایا کہ عورت پہ کوئی حق نہیں ہے، صرف اس کو انٹرٹینمنٹ دینا اس کا حق ہے۔ اور دوسرا قرآن کہتا ہے اگر وہ بیبی پیدا کرتی ہے 8واں حصہ مرد کی پروفٹ کا عورت کا اسلامی شرعی حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں طے کر دیا اگر کوئی بندہ 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے تو 8000 روپیہ اگر عورت کو نہیں دے گا تو دوست کیا وہ بندہ کیا ہے؟ دوست کیا، اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ اگر وہ کہتا میں نہیں مانتا قرآن نو، بھائی اللہ ہوگا تو اللہ آپ ہی دبے آگے، لا حول ولا قوت الا 8% اللہ نے مقرر کر دیا۔ 10,000 دے تو زیادہ بہتر ہے، ہر مہینے دینا پڑے گا اس کو۔ اگر اس کی مہینے کی آمدن 1 لاکھ روپیہ، اگر 50,000 روپیہ مہینے کی آمدن ہے تو کم از کم 50,000 دے، 5,000 دے، بنتا 4 ہے۔ اب اگر بیبی پیدا ہو گیا تو اللہ نے عورت کو اختیار دیا کہ اگر تو دودھ پلانا چاہتی ہے تو پلا دے، نہیں پلانا چاہتی تو وہ گورننس کا انتظام کرے گا، دودھ پلانے والی دائی کا انتظام کرے گا۔ اگر تو پلانا چاہتی ہے تو اسے اجرت طے کر لے،
اور بڑھیو بندے مارنا چھڑنا، شکر تو اسلام دا نہیں پتا، تو صرف یہی پتا میرا جسم تے میری مرضی، تو اسلام دا پتہ لگ جائے اسلام چیز کی ہے، تسی کدی بھی یہ گندا جملہ نہ بولو میرا جسم میری مرضی۔ پیکج تے دیکھو اسلام دے، یہ اسلام کے پیکج تو دیکھو، اور دیکھو قرآن کہتا ہے عورت کو کہ اگر وہ دودھ کے لیے گورننس کا انتظام نہیں کر سکتا، عورت نے اپنا خون اور پسینہ پلانا ہے۔ اب اللہ نے عورت سے کہا کہ اگر تو پلانا چاہتی ہے تو اپنے میاں سے اجرت طے کر لے، اب وہ اجرت اس کے علاوہ ہے جو خرچہ اس کا جیب خرچہ ہے، اب وہ آپ سے 2000 4000 5000 جتنا طے کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں شرم سے کہہ رہی تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے کہ عورتوں کو جب وہ اس طرح بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں تو ان کو اپنے اصل خرچے سے 2-4 ہزار روپیہ زیادہ دے دیا کرو، ذہن میں یہ رکھا کرو کہ اللہ کا حکم ہے، عورتوں پر ظلم نہ کرنا بندیاں دے۔ اچھا آگے آ جاؤ، اب اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو تمہیں غنی کر دوں گا، اور دوسری جگہ پہ فرمایا جب تک غنی نہ ہو جو تو نکاح نہ کرنا، جس نے نکاح کر لیا غنی نہیں تھا اس کا پیکج کیا ہے؟ اب وہ انتظام و انصرام نہیں کر سکتا، تو اب رسول پاک نے ایک رستہ دیا ہے، اب وہ 7 برتن بھی دھوئے گا، رسول پاک نے دھوئے، خدا کی قسم دھوئے گا تو بچے گا نا، نوکر جو نہیں لگوائے گھر میں، سب کے پاس سب نوکر لگوا لیں گے تو پھر غریب کہاں جاتے؟ حضور چاہتے تو فرشتے آ جاتے نوکری کے لیے، نہیں لگوائے۔ حضرت فاطمہ نے جب کنیز مانگی نہیں دی، فرمایا تجھے ایک ایسی چیز نہ بتا دوں تسبیح فاطمی، نہیں دی، سب کو پتا نہیں دی، اس لیے حضور چاہتے تو فرشتے آپ کی نوکری کرتے، انسان کیا چیز ہے، لیکن نہیں نوکر لگوایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، حضور پاک نے آٹا گوندنا سکھایا۔ آپ تانے دیتے ہو تو آٹا گننا بھی نہیں سیکھے آئی، تھوڑا بھی جاندی ہوئے تو پرات ہی تیرے سر تے دے مارے، آٹا تو گننا سی میں نہیں گننا سی، تو سیکھ کے رہا دا آٹا، یا ملازمہ رہا دا آٹا گننا واسطے۔ وہ تو عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاریوں کو، یہ بس عورتوں ظلم نہ کرنا مردوں پر، میں تو پیکج دسیا، لیکن دوسرا پیکج یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ ساری سہولتیں اویل کرے گا، اور اگر جو غریب ہے وہ سارے کام ساتھ کرے گا، جیسے نبی پاک نے کر کے دکھائے، گھر کی صفائی عورت کے ساتھ کرے گا۔ حضور سے بڑا کوئی مرد ہو سکتا ہے یار؟ وہ کہتے ہو مردوں کے کام نہیں، مردوں کے یہی کام ہے کہ عورتوں کو اور بچوں کو سہولت دینا، نبی پاک کے یہی کام ہے کہ امت کو سہولت دینا۔ حضور معراج کی رات جب واپس آئے ہیں تو ایک غلام کی بوری اپنے کندھے پہ اٹھا لی اور آٹا سارا پیس کو اس کو دیا، وہ کہندے میں ہونی اللہ نے مل کے آیا، چل چل بھائی تو کام کر جا کے۔ تو اس لیے واپس آ جاؤ اپنی بات پر، جو شخص غریب ہے اور اس کو نکاح کی اجازت مل گئی ہے، وہ کیونکہ نکاح اس پر فرض ہو گیا تھا، اس نے گناہ کر لینا تھا، اب اس کا پیکج یہ ہے کہ وہ آٹا بھی ساتھ گوندے گا، اب وہ ساتھ روٹیاں بھی پکائے گا، اب وہ ساتھ صفائی بھی کرے گا، اب وہ ساتھ برتن بھی دھوئے گا، اب وہ ساتھ کپڑے بھی دھوئے گا۔ یہ سنت ہے نبی پاک کی، نبی پاک نے کر کے دکھایا۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میں نے کیا اور میں کرتا ہوں، میں ترلے کرتا ہوں اپنی بیوی کے، سید زادی ہے کہ نوکرانی، میں الحمدللہ صاحب سید ہوں، ساری نوکرانیاں لگوا سکتا ہوں، لیکن وہ کہتی ہے نہیں، میری ماں سیدہ کائنات نے نہیں لگائی نوکرانیاں، میں نے بھی نہیں لگانی۔ یہ پیکج الگ ہے، کوئی اگر اس طرح کی عاشق ہے حضرت فاطمہ کی تو وہ کر سکتی ہے، چاہے صاحب حیثیت بھی ہے، کیونکہ انہوں نے کیا، ایک رستہ کھلا ہوا ہے، لیکن اصل رستہ یہ ہے کہ وہ بندہ ساتھ کپڑے دھوئے، اگر دھونے نہیں آتے چھاتے سے پا کے آوے نا یار، اور سارے کام ساتھ کرے، گھر کی صفائی کرے، سارے معاملات برابر کے کرے، تو پھر اس کو معافی ہے۔ گھر میں اگر تم یہ سہولتیں عورتوں کو نہیں دے سکتے تو ان کے برابر کام کرو، برابر کام کرو، کیونکہ آدھا آدھا ہے، کہتے ہو پہیا ہے تو ایک ہی پہیے تو سارا بھار پایا آج، وہ پہیا ساری دیہڑی کام کرے تو راتی ٹوٹے بھی کام کرے، پھر تو انہیں منہ ہی پرا کرنا نا، پھر انہوں حدیثاں سناندے ہو کہ ساری رات لعنت بھیج دیاں ہوراں جدوں بڈھی نہ کر دیے، ظالما تیرے تے لعنت نہیں بھیجن گیاں، تو پانڈے بھی اس کو دھوائی جا رہے ہیں، صفائیاں بھی اس کو کرائی جا رہے ہیں، جھاڑو بھی اس کو مر گئی کام کردی تو باہروں آندی آکھیا تو کیتا کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیتا کی ہے تے ہے ہی کوئی فرض نہیں سی، تیرے فرض سارے سن، تو کردا یا کرن والی لوا کے دیندا یا برابر نال کردا، ورنہ لگوا کے دے، ورنہ ساتھ کام کرے، ورنہ وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی وقت بچہ موشن کر دے تو کیا کرے؟ بیوی روٹی کھا رہی ہے یار، کھانا کھا رہی ہے، بندے نے کھا لیا ہوا ہے، اسے کیا چاہیے؟ بھاگ کے بچے کا موشن دھلائے جا کے، اور وہ بندہ خود پیمپر لگائے، وہ روٹی چھوڑ کے جا کے بچے کا موشن دھو رہی ہے۔ اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے یہ کام نہ کیا تو میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ حضرت اسامہ جن کو حضور پاک نے سب سے آخری دستے کا امام بنایا، اور اس میں عمر بن خطاب تک سالار ساتھ تھے، وہ سالار تھے، کسی کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہمارا سالار بنا دیا۔ فرمایا آمنا صدقنا، یا رسول اللہ آپ ہمیں جس کے بھی پیچھے لگائیں گے ہم پیچھے ہیں۔ اور حج کے وقت
حضور اسامہ کا انتظار کرتے رہے. اسامہ سے بڑی محبت تھی, زید کے بیٹے تھے, منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے, اور زید سے بڑی محبت تھی. حج شروع نہیں ہو رہا, انتظار کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے سرداروں نے پوچھا کس کا انتظار کیا جا رہا ہے, تو حضور خاموش رہے. جب اسامہ تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حج شروع ہوا, تو ان کافروں نے, وہ جو جھوٹا کلمہ پڑھنے والے تھے, منافقوں نے اعتراض کیا کہ نکا جا کالا جا بچہ دی وجہ نال سان روکیا ہوا سی. خدا کی قسم اللہ نے سب کے دلوں سے ایمان چھین لیا, سارے مردود ہو کے مرے جنہوں نے بات کی. کبھی اعتراض نہ کیا کرو. اچھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین گھر میں ہیں, اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واش روم کر دیا, بوشن کر دیا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ دلا دیجئے. تو آپ نے انکار نہیں کیا. نبوت کو کون انکار کر سکتا ہے؟ ذرا سا فیل ہوا حضور کو کوئی ان کو, وہ بچہ ان کا اپنا ذاتی تو نہیں تھا نا, تھوڑا پھر بھی امہات المومنین ہے, کبھی عورت اس طرح کر دے تو غصہ نہ کیا کرو. حضور پاک نہ اٹھے, خود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موشن دلوا دیا, اور اس زمانے کا پیمپر بھی لگا دیا. اب مرد بننا چاہتے ہو نا تو موشن بھی دلوانا ہے, اور پیمپر بھی لگانا ہے. میری بیٹیوں راضی ہو میرے تو دعا کرو کہ اللہ کا رسول بھی میرے تو راضی ہو جائے. اے اللہ ہمیں حضور پاک کی سنت کے مطابق بچوں کو پیمپر لگانے کی بھی توفیق عطا فرما, گھر میں آٹا گوندنے کی بھی توفیق عطا فرما, گھر میں جھاڑو دینے کی بھی توفیق عطا فرما, گھر میں صفائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, اپنا جوتا ٹوٹ جائے تو اس کو گانٹھنے کی بھی توفیق عطا فرما, اپنی بکریاں خود دھونے کی بھی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.